سے کوئی رزق اور تنگ دستی دور کرنے کا وظیفہ بتائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو اکثر لوگ صرف وظیفوں کے طور پہ ہی پڑھتے ہیں یا وقت نکالتے ہیں کہ مختلف آیات کو نکال کر اپنے مخصوص کاموں کے لیے وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کیا جائے۔ قرآن مجید پورا شفا ہے، روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیات جن میں رزق کی کشادگی کا ذکر ہے، اللہ جس کا رزق چاہے گھٹائے، جس کا رزق چاہے بڑھا دے، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دے، بے شمار آیات ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی آیات آپ لے کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ذاتی عمل ہے، ہو سکتا ہے آپ پڑھیں، بے شمار آیات ہے، کوئی ایک دو آیت نہیں ہے، تو آپ ان کا اہتمام کریں، پڑھتے رہیں، لیکن اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ منسوخ نہیں کر سکتے۔ باقی رزق کو بڑھانے کے لیے، تنگدستی دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں آپ ان کو اپنائیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھلائی فقر و فاقہ ختم کرنے کی اور قرض ہٹانے کی، اور وہی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کو بھی سکھلائی ہے، سوتے وقت کے اذکار میں شامل ہے۔ صحیح مسلم میں آپ کو وہ روایت ملے گی، آپ وہ دعا پڑھیں، یاد کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفہ ہمیں سکھلایا ہم اس کا اہتمام کریں۔ اس دعا کی الفاظ میں ابتدا ہوتی ہے اللہم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء خالق الحب والنوا ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیته اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضی عنا الدین واغننا من الفقر۔ یہ دعا پڑھے صحیح مسلم میں آپ کو ملے گی، قرض ہٹانے کی اور فقر و فاقہ دور کرنے کی۔ پھر استغفار کرنے سے اللہ رب العالمین اولاد دیتا ہے، رزق دیتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے۔ سورہ نوح میں آپ پڑھیں، سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اللہ تم پر آسمان سے برسات برسائے گا، بارش برسائے گا، بے در پہ بارش ہوگی، اللہ تمہیں مال دے گا، اولاد دے گا، اللہ تمہیں باغات دے گا۔ یعنی استغفار بھی ہے۔ کیا مطلب؟ ایک تو زبان پر استغفار کا وظیفہ لائے، استغفار کا مطلب ہے میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں، اور ساتھ جو ہمارے گناہ ہم جانتے ہیں جو ہمارے ساتھ شامل حال ہیں ہم ان گناہوں کو چھوڑنے کا عزم بھی کریں۔ پھر دیکھیں اللہ رب العالمین زندگی ضرور دور کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے۔ شرط کیا ہے؟ زبان پر بھی استغفار کا وظیفہ، یہ گناہوں کی بخشش کا وظیفہ کثرت سے پڑھیں، اور جو ہم جانتے ہیں، ہر آدمی جانتا ہے اپنے ذاتی معاملات کی کون سی کوتاہیاں، کمی میرے اندر موجود ہے دینی حوالے سے، اس کمی کوتاہی کو دور کریں، عزم کریں دور کرنے کا، انشاءاللہ اللہ رب العالمین پریشانیاں دور کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی شریعت میں باقی اسباب بھی ہیں رزق بڑھانے کے، اہل علم سے آپ رابطہ کریں، ان کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ رب العالمین تنگی دور کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔